بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایکسل کے اندر آپ لوگوں کو تقسیم کا جو ہے فارمولہ بنا کر اور اس کے اوپر ورک کر کے دکھاؤں گا۔ پلس کا فارمولہ آپ اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، مائنس کا بھی، ضرب کا بھی، اور آج میں تقسیم کا استعمال کروں گا۔ پہلے میں نے پچھلے لیکچر کے اندر آپ لوگوں کو جو شیٹ بنا کے بل بنا کے سمجھایا تھا، جس میں میں نے کسٹمر کا نیم، آئٹم اور وہ ضرب دے کے آپ کو یہ سمجھایا تھا، یہ میں نے ایک ہلکی سی شیٹ دوبارہ اسی طرح بنا لی ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ایکسل کے اندر اگلے کلیے پر جانے کے لیے جب تک پچھلا کلیہ یاد نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ سمجھ بالکل نہیں آتی۔ تو میں جو بھی فارمولے پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں پچھلے فارمولے کو ریپیٹ کرتے ہوئے آگے لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک تسلسل برقرار رہے۔ اگر آپ درمیان میں سے کوئی ایک لیکچر اس کو اٹینڈ نہیں کریں گے تو یہ آپ ذہن سے نکال دیں، قطعاً سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ میں نے ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے، جیسے آپ کوانٹٹی، اس میں جمع بھی استعمال کر لیتا ہوں، مائنس بھی اور ضرب بھی، تقسیم کا کلیہ بھی اس میں ایڈ کروں گا اسی میں۔ پہلے میں نے آپ کو سمپل سی ایک مثال دی ہے کہ یہ ہماری ایک شاپ ہے اور ہم نے ایک میمو بنایا ہوا ہے جس کے اوپر ہم بل بنا کے دیتے ہیں۔ تو یہاں میں بل نمبر لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پہ، جی بل نمبر میرا 112 ہے۔ ڈیٹ یہاں پہ ڈالنی ہے، ڈیٹ جو کسٹمر کو آپ بل بنا کے دیتے ہیں تو اوپر ڈیٹ جو ہے وہ آٹو بھی بن کے آ جاتی ہے۔ آپ ویسے لکھ بھی سکتے ہو، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ جب بھی آپ بل بنائیں اس وقت کی جو ڈیٹ اینڈ ٹائم ہو وہ آٹو یہاں پہ شو ہو جائے، تو اس کا میں بڑا آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ڈیٹ کا کلیہ لگانا ہے، ایکول ٹو لکھنا ہے، اور اس کے بعد لکھنا ہے جی ٹو ڈے، TODAY، ٹو ڈے، چھوٹی بریکٹ شروع اور پھر چھوٹی بریکٹ بند، یہ آپ کے سامنے کلیہ لکھا ہوا ہے، یہ اکٹھا لکھنا ہے، سپیس نہیں آنا چاہیے۔ انٹر کریں گے، آج کی ڈیٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ لگا دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ڈیٹ ہوگی یہ آپ کی اس گھڑی کے مطابق ہوگی۔ ابھی یہ میری گھڑی کریکٹ کھڑی ہوگی تو یہ یہاں پہ ڈیٹ شو کرے گا، اب یہ میری گھڑی ٹھیک نہیں ہے تو یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم اسی کے مطابق ہی اس نے رکھنا ہے۔ تو آپ نے ڈیٹ اینڈ ٹائم اپنا پہلے گھڑی، یہ جو کلاک آپ کی ہوتی ہے ٹاسک بار پہ، اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں کچھ آئٹم پرچیز کرتا ہوں، جیسے میں 2-3 چیزیں خریدتا ہوں اور پھر اس کا بل بناتا ہوں آٹومیٹیکلی۔ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جیسے جی فوٹو کاپی ہے، یہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے، میں دوبارہ ٹائم اپنا ویسٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ میں اگلا کلیہ جو آپ کو پڑھاؤں تو اس کی سمجھ آپ کو آئے، وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا۔ یہاں پہ میں نے پیپر لے لیے ہیں جی، فوٹو بنوا لی ہیں، اس کے بعد میں نے جی یہاں پہ پینسل لی ہے، شارپنر لی ہیں۔ میں چونکہ اسٹیشنری کے ریلیٹڈ ہوں تو میں اپنا ہی یہ سارا کچھ لکھ رہا ہوں۔ آپ اپنی شاپ کے ریلیٹڈ جو بھی ہو، یا جہاں بزنس کرتے ہوں، یا آپ کا کاروبار ہے، یا آپ کسی آفس کے اندر ملازم ہیں، تو جو ریلیٹڈ آپ کے آئٹم ہوں گے، یہ میں نے ایگزامپل دی ہے، اس کو کوئی رٹا وغیرہ نہیں لگانا۔ یہاں پہ جی میں اریزر لکھ دیتا ہوں۔ اب میں ان کی کوانٹٹی ڈالتا ہوں، یہاں پہ میں ضرب کا کلیہ لگاؤں گا جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو پڑھایا تھا۔ کوانٹٹی میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ 5، یہ میں نے فوٹو کاپیاں کروائی ہیں، 3 روپے اس کا ریٹ ہے، تو ٹوٹل کتنے بل بنے گا یہاں پہ میں ملٹیپلائی کروں گا، ایکول ٹو، اور یہاں پہ میں جتنی کوانٹٹی ہے کنٹرول دباتے ہوئے اس کے اوپر کلک کروں گا تو رینج آٹومیٹک آ جائے گی۔ اس کے بعد اسٹیرک دبانا ہے، جو سٹار کا بٹن ہے آپ کا کی بورڈ کے اوپر نم لاک والی سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے، اس کے بعد کنٹرول دبا کے آپ نے دوسری رقم جو ہے وہ کلک کر لینی ہے، یا آپ رینج خود بھی دے سکتے ہو، ایکول ٹو جی آپ کا جو جس کالم کے اندر یہ پڑا ہے I8 کے اندر پڑا تھا، یہ راؤ نمبر 8 ہے، اور ادھر آپ کا یہ J8 میں پڑا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس نے۔ اب یہ آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کنٹرول دباتے ہوئے اس رقم کے اوپر کلک کر دیں، رینج آٹو ہی آ جاتی ہے جیسے میں نے کی ہے ابھی۔ انٹر کا بٹن دبائیں گے، یہ جواب آ جائے گا۔ اب 3 اور 5 15 ہوتے ہیں ضرب اگر ان کو کریں تو۔ میں یہاں سے کلیے کو کاپی کرنے لگا ہوں، ڈریگ کر کے نیچے یوں ڈال دوں گا، آٹومیٹیکلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ کلیہ جو ہے کاپی ہو گیا۔ اب میں نیکسٹ جو بھی اماؤنٹ اس کے اندر پٹ کروں گا آٹومیٹیکلی یہ حساب بناتا جائے گا۔ جیسے ابھی میں نے 4 پیپر لیے ہیں، 20 روپے کا فار ایگزامپل پیپر ہے، تو دیکھیں نا 80 روپے آٹو بن گئے ہیں۔ اسی طرح فوٹو میں نے بنوایا ہے جی، 10 روپے کا فوٹو ہے تو 50 روپے بن گئے۔ پینسل میں نے ایک لی ہے، 15 کی ہے تو یہ دیکھیں 15 روپے آٹو بن گئے ہیں۔ 5 شارپنر لیے ہیں، 5 کی ہے تو 25 روپے۔ ایک ریزر لیے 10 کا ہے تو یہ دیکھیں 10 روپے۔ اب ان کا ہم نے گرینڈ ٹوٹل یہاں پہ کرنا ہے۔ یہ میں نیچے تھوڑا سا اور بھی ٹیبل رائٹ کر کے یہاں فارمیٹ سیل میں جا کے بنا لیتا ہوں۔ یہ ان خانوں کو میں نے مرج بھی کیا ہوا ہے، مرج آپ کو پتہ ہوگا یہاں سے کرتے ہیں سلیکٹ کر کے، یہ مرج سیل کا آپشن موجود ہے جس کے اوپر میں سکرول کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ میں ٹوٹل لکھ دیتا ہوں، یہ ٹوٹل،
یہاں میں ڈسکاؤنٹ کا آپشن بنا دیتا ہوں تاکہ میں منفی کا کلیہ لگا سکوں، اور یہاں میں گرینڈ ٹوٹل لکھ دیتا ہوں۔ اس کو میں بولڈ کرنا چاہوں تو بولڈ بھی کر سکتا ہوں، علیحدہ علیحدہ شیڈنگ دینا چاہوں ہر اس کی خوبصورتی ڈالنے کے لیے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہو، اس طرح الگ الگ کرنے کے لیے، جیسے یہ میں نے کر دیا۔ اب یہاں پہ میں نے کلیے لگانے ہیں مائنس کا، جمع کا، اور بلکہ سوری 2 کلیے لگیں گے، جمع اور مائنس کا۔ تو پہلے تو میں ان سب کا یہاں پہ ٹوٹل کرتا ہوں، بڑا آسان طریقہ ہے، سارے کو سلیکٹ کر کے یہ آٹو سم کر لو، یہ میں نے کلیہ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے جب پہلے لیکچر کے اندر، بلکہ سوری دوسرے لیکچر کے اندر جب میں نے جمع کرنے کے طریقے بتائے تھے تو یہ سارے طریقے بتائے تھے۔ آپ ایسے رینج دے کے بھی کر سکتے ہو، ایکول ٹو سم چھوٹی بریکٹ شروع، اس سارے ایریے کو سلیکٹ کر لو، چھوٹی بریکٹ بند کر کے انٹر کریں گے تو جواب آ جائے گا۔ اب فار ایگزامپل 195 روپے بل بنا کھڑا ہے، ہم نے 5 روپے ڈسکاؤنٹ کرنی ہے تاکہ فگر برابر ہو جائے، یا جتنی بھی آپ نے ڈسکاؤنٹ کرنی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں۔ اب 195 میں سے 5 کو مائنس کرنا ہے، بڑا سمپل کلیہ ہے، ایکول ٹو کنٹرول دباتے ہوئے اس رقم پہ کلک کریں جو آپ نے اوپر لکھنی ہے، درمیان میں مائنس کی علامت ڈالیں، یہ کی بورڈ کے اوپر سٹار کے ساتھ ہی پڑی ہوتی ہے، پھر کنٹرول دباتے ہوئے اس رقم کے اوپر کلک کریں جو آپ نے مائنس کرنی ہے، انٹر کا بٹن دبائیں گے، دیکھیں 190 روپے جواب آ گیا۔ یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، یہ میں جان بوجھ کے ریپیٹ کروایا ہے۔ اب میں اصل کلیے کی طرف بڑھنے لگا ہوں، تقسیم کی طرف، کہ یہ جی آپ کا بل بنا کھڑا ہے۔ اب اس میں دیکھو نا، ضرب بھی ہو گیا ہے، جمع بھی ہو گیا ہے، منفی بھی ہو گیا ہے، 3 کلیے اس میں استعمال ہوئے کھڑے ہیں۔ اب اگر میں یہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہوں، رعایت بھی کوئی نہیں کرتا، یہ سارا بل بھی مٹا دیتا ہوں، تو دیکھیں نا کلیہ لگا رہے گا آپ کا، وہ نہیں ضائع ہوگا۔ تو اب میں ادھر جو بھی چیز کسٹمر آتا ہے، فار ایگزامپل یہ رسید نمبر آپ کا 111 ہے، ڈیٹ ویسے لکھی کھڑی ہوگی، کسٹمر نیم ہے جیسے جی یہاں پہ احسن عمران ہے، آپ نے اس کو بل بنا کے دینا ہے، وہ 2 چیزیں لیتا ہے، مثال کے طور پہ کہتا ہے جی مجھے فوٹو کاپی کر دیں، یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں جی، اس کے بعد وہ کہتا ہے جی مجھے شارپنر دے دیں، اور اس کے بعد ریزر دے دیں۔ 3 چیزیں اس نے لی ہیں، اس نے فوٹو کاپی 5 کروائی ہیں، 3 روپے ریٹ ہے۔ دیکھیں اب بل خود بنے گا، میں نہیں بنا رہا، یہ دیکھیں 15 روپے بن گئے۔ شارپنر وہ کہتا ہے 5 دے دو، 5 کیا، دیکھیں اب 15 روپے کاپیوں کے بنتے ہیں، 5 اور یہ 5 25 روپے اس کے بنتے ہیں، دونوں کو ملاؤ تو 40 بنتا ہے، 15 اور 25 کو، اس طرح جتنے بھی سودے لے گا وہ 1 اور 3، یہ دیکھیں 3 آگے 43 روپے بن گئے۔ اب یہ ٹوٹل 43 روپے بل بنا کھڑا ہے، ڈسکاؤنٹ آپ کی مرضی ہے، 3 روپے کر دو، 40 بن گئے۔ اب اتنے تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جمع مائنس ضرب ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو 40 روپے بل بنا کھڑا ہے نا، اس کا تیسرا حصہ مجھے سبسڈی ہے، رعایت ہے، کہ جی ہم نے جی اس کا تیسرا حصہ پے کرنا ہے، باقی جو ہیں ایک حصہ وہ گورنمنٹ پے کرے گی، یا فار ایگزامپل کوئی آپ کی این جی او ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی کوئی آپ کی امداد کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یار 40 روپے بنتے ہیں، 3 حصے آپ دے دو، 1 حصہ میں دے دیتا ہوں۔ اب 3 حصے نکالنے ہیں تو کس طرح، مطلب تقسیم کرنا ہے، ہم نے 3 حصے تقسیم کرنے ہیں یا 4 حصوں پہ تقسیم کرنا ہے، کس طرح تقسیم کریں گے، تو یہ میں یہاں پہ سمجھانے لگا ہوں۔ اب یہاں پہ میں ایک الگ سا یہ نیچے سمری بنا لیتا ہوں کہ جی میرا ٹوٹل بل بنا کھڑا ہے جی 40 روپیہ، یہ یہاں پہ یہ جو میں نے بل بنایا ہے، میں نے حصہ دینا ہے جناب اس کا 1 حصہ یا تیسرا حصہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کتنے دینے ہیں، اس کا حصہ کیسے نکالیں گے، فار ایگزامپل جی پے ٹو می، کہ میں نے پے کرنے ہیں، جتنی آپ کی اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کی اماؤنٹ ہے 40 روپے، ایکول ٹو لکھ کے 40 لکھ دیں، یہ سلیش ہوتی ہے، اسی ضرب کے ساتھ ہی پڑی ہے، کی بورڈ کے اوپر آپ نوٹ کر لینا، کی بورڈ کا تعارف پہلے سیکھ لو، اس کے بغیر کچھ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو۔ اب سلیش میں نے ڈال دی ہے، اچھا اس کے بعد آپ نے جتنے حصے کرنے ہیں اتنی اماؤنٹ لکھیں، فار ایگزامپل میں نے کرنے ہیں 3 حصے، تو میں بٹا 3 کر دوں گا، انٹر کریں گے جواب آ جائے گا، وہ کہتا ہے 13.33 روپے آپ کے بنتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ تو رقم میں نے مینول نکالی ہے، آٹو کیسے نکالے گا، خود بخود نکالنی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ آٹو اس طرح نکالے گا کہ آپ یہاں پہ کلیہ جہاں پہ آپ نے گرینڈ ٹوٹل لگایا تھا نا، اسی کو ہی آپ نے یہاں پہ فکس کر دینا ہے۔ میں یہ ٹوٹل والی جو اماؤنٹ ہے نا، یہ جو میں نے یہاں پہ لگائی ہے، اسی کلیہ کے اندر یہی والی اماؤنٹ میں یہاں آٹو لگاؤں گا تاکہ ادھر سے چینجنگ ہو، یہ رقم چینج ہو تو یہ بھی چینج ہو جائے۔ تو اب میں ٹوٹل کا کلیہ یہاں پہ لگا رہا ہوں، ایکول ٹو
اس کے بعد میں کہتا ہوں جی کہ یہ جو میری اماؤنٹ یہاں پہ آ رہی ہے یہ والی یہ کس طرح آئے گی، یہاں کلیے کی مدد سے کس طرح نکالیں گے، رعایت کر کے یہ نکالنی ہے تو ایکول ٹو ڈالوں گا، یہ والی جو رقم ہے یہ لکھ دوں گا پہلے، مائنس اس کے بعد میں نے یہ والی رقم جو رعایت کرنی ہے وہ ڈال دوں گا، تو دیکھیں اب 40 آٹومیٹیکلی یہاں پہ جنریٹ ہو کے آ گیا۔ ابھی اگر میں یہاں مطلب کہ یہ والا کلیہ مائنس والا میں نے یہاں پہ ڈبل ریپیٹ کر دی ہے، یہ دیکھیں نا یہ کلیہ اور وہ جو کلیہ آپ کا کھڑا ہے ایک ہی ہے، یہ والا یہ میں نے ڈبل ریپیٹ کی ہے۔ تو اب اگر میں یہاں پہ رعایت کرتا ہوں نا 2 روپے، تو یہ یہاں پہ دیکھیں چینج ہوگا، تو یہ بھی چینج یہ رقم چینج ہوگی تو یہ بھی چینج ہو جائے گی، یہ دیکھنا یہ 41 ہو گیا تو یہ بھی 41 ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں میں رعایت کرتے ہی نہیں ہوں، دیکھو یہ 43 ہے تو یہ بھی 43 آٹو رہے گا۔ اگر میں کہتا ہوں میں نے ادھر سے کوئی چیز لی نہیں ہے تو ہر جگہ 0 ہو جائے گا، یہ بھی ساتھ 0 ہو جائے گا، مطلب کہ یہ بھی کلیہ کام کر رہا ہے۔ تو اب میں ایک فوٹو کاپی کرواتا ہوں 5 روپے کی، تو یہ دیکھیں 5 روپے بنے ہیں، ٹوٹل بھی 5 ہیں، رعایت کوئی نہیں کی تو ادھر بھی 5 ہیں۔ اب میں نے اس کا آدھا حصہ دینا ہے تو میں یہاں سے کلیہ تقسیم کا لگاؤں گا ایکول ٹو، یہ جتنا رقم بنی کھڑی ہے اس کے اوپر کنٹرول دبا کے کلک کروں گا تقسیم، اور میں نے آدھا حصہ دینا ہے تو مطلب 2 کر دوں گا، تو 2 کروں گا انٹر کروں گا، وہ کہتا ہے جی آپ نے 2.5 روپے پے کرنے ہیں، باقی جو آپ کے ذمہ جس نے پے کرنے ہیں اس نے کرنے ہیں۔ اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ تقسیم ہے۔ اب میں یہاں پہ تھوڑی رقمیں بڑھاتا ہوں کہ ابھی دیکھیں نا ہر جگہ 0 ہے، کلیہ لگا کھڑا ہے، میں نے صرف اماؤنٹ ڈالنی ہے۔ میں نے 75 کاپی کروائی ہے، 5 روپے کاپی ہے، دیکھیں 375 روپے بنتے ہیں، 5 روپے میں نے رعایت کر دی ہے، 370 بن گئے ہیں، میں نے 185 دینے ہیں کیونکہ میں نے آدھا حصہ دینا ہے۔ اب دیکھیں کلیہ لگا کھڑا ہے، خود بخود ہی جواب نکل آیا تقسیم کا۔ میں کہتا ہوں جی مجھے ایک کاپی کروانی ہے، 100 روپے ریٹ ہے، ٹوٹل 100 روپے بن گئے، رعایت 5 روپے کی ہے 95، تو مجھے 47 دینے ہیں، 47.5 اور 47.5 95 ہوتے ہیں۔ اگر میں رعایت نہیں کرتا یہاں 0 ڈال دیتا ہوں تو 100 بن جائے گا، ٹوٹل اماؤنٹ 100 بنی ہے، مجھے آدھا حصہ دینا ہے تو مجھے 50 دینے ہیں۔ اب اسی طرح میں کہتا ہوں نہیں مجھے تیسرا حصہ دینا ہے، اسی کے اوپر ڈبل کلک کر کے کلیہ ایڈٹ ہو جائے گا، اس کو آپ 3 کر دیں، انٹر کریں، وہ کہتا ہے آپ نے 33 دینے ہیں، 33.3 روپے۔ تو یہ تقسیم کرنے کا کلیہ۔ اب سادہ طریقے سے سمجھاؤں تقسیم کیسے کی جاتی ہے کہ کوئی بھی اماؤنٹ ہو، مثال کے طور پہ جس بھی خانے میں پڑی ہو، یا آپ اماؤنٹ لکھ دیں 80 تقسیم، اس کو 4 پہ تقسیم کرنا ہے، انٹر کریں 20 جواب آ جائے گا۔ یا اگر آپ کی رقم پڑی ہے یہاں پہ کہ یہ جی آپ کی رقم یہاں 80 پڑی ہے، اس کو یہاں اس کے 2 حصے کر کے کلیہ کی مدد سے نکال کے دکھانا ہے، ایکول ٹو یہ جو رقم آپ کی پڑی ہے کنٹرول دبا کے اس کے اوپر کلک کر دیں، بٹا لگائیں یعنی کہ سلیش، جتنے حصے کرنے ہیں سمجھو 2 حصے کرنے ہیں 2 لکھ دیں، انٹر کر دیں، 40 جواب آ جائے گا۔ اب 80 کو آدھا کریں تو 40 ہے۔ اگر میں ادھر رقم چینج کرتا ہوں یہ آٹو چینج ہو جائے گی، دیکھنا میں 100 کر رہا ہوں تو 100 کا آدھا کتنا بنتا ہے 50، تو یہ 40 والی جگہ دیکھنا ابھی 50 ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں جی مجھے تو 80,000 کا آدھا حصہ کرنا ہے، یہ دیکھو 80,000، وہ کہتا ہے 40,000 آ جائے گا۔ تو یہ تقسیم کا کلیہ ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔